بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 40 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب کی حدیث نمبر 17، اس کا حصہ اول، جس حدیث پاک کے الفاظ میں یہ جملہ ہے: انہا لا تصید صیدا ولا تنکو عدوا۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر اور اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں ان 5 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا۔ اپنے آج کے سبق میں بھی ہم ان 5 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ، وبہ قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدری وابو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی قال حدثنا ایوب عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخزف فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد ابن أخيه يخزف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها ثم تخزف لا أكلمك أبدا۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر میں ان کا ایک بھتیجا بیٹھا ہوا تھا۔ فخزف، تو اس نے اچانک ایک کنکر اٹھا کر پھینکا۔ فنہاہ، تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تنبیہ کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے بے فائدہ کاموں سے منع فرمایا ہے۔ وقال، اور اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ انہا، یہ معمولی کنکر نہ تو شکار کو مار سکتا ہے، ولا تنکو عدوا، اور نہ ہی دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، اس سے یہ نقصان تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آنے جانے والے کا دانت توڑ دے، تکسر السن وتفقع العین، اور کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالے۔ قال، سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس تنبیہ کے باوجود ان کے کمسن بھتیجے نے پھر وہی حرکت کی، یخذف، اور وہ دوبارہ کنکر پھینکنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے لغو کاموں سے منع فرمایا ہے، اور تو ہے کہ دوبارہ کنکر پھینکنے لگا۔ لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے کبھی نہیں بولوں گا۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کے روات کے احوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راویوں میں پہلے راوی احمد ابن ثابت الجحدری ہیں، جیم کے فتح، ہا کے سکون اور دال کی فتح کے ساتھ۔ جحدری، یہ جحدر کی جانب نسبت ہے جو اس قبیلے کے بڑے تھے۔ ابو بکر البصری ان کا نام ہے۔ اس سند کے دوسرے راوی ابو عمر حفص ابن عمر ہیں، اور حفص ابن عمر یہ ابو عمر کے لیے عطف بیان ہے، اور یہ ابو عمر ابن ربال ہیں، را کے فتح کے ساتھ، ابن ابراہیم ابن عجلان الرقاشی الربالی البصری۔ ان کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل فرماتے ہیں کہ ان کی وفات 258 ہجری میں ہوئی۔ قالا سے مراد احمد ابن ثابت اور حفص ابن عمر، یہ دونوں شخصیات ہیں۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد الوہاب ابن عبد المجید الثقفی نے، جو ابو محمد البصری کے نام سے معروف ہیں۔ 8ویں طبقہ کے روات میں سے 194 ہجری میں وفات پائی۔ اس سند کے چوتھے راوی حضرت ایوب ہیں، جو ایوب سختیانی کے نام سے معروف ہیں۔ ایوب ابن ابی تمیمہ السختیانی العنزی،
جو ابو بکر البصری کے نام سے معروف ہیں۔ قال حدثنا ایوب، تو ایوب کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے یہ اقوال ہیں، ثقۃ ثبت حجۃ۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین میں ان جیسی شخصیت نہیں دیکھی۔ تو ان کی وفات سے متعلق محققین کی رائے یہ ہے کہ 131 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور سن 66 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سند کے 5ویں راوی حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی ہیں، جو ابو محمد الکوفی کے نام سے معروف ہیں، ثقہ ہیں، امام ہیں، حجت ہیں، فقیہ ہیں، تیسرے طبقہ کے روات میں سے ہیں۔ ان کو حجاج بن یوسف نے اپنے ظالمانہ دور میں سن 95 ہجری میں قتل کیا، اور اس سند کے 6 راوی سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ آگے شارح مغفل کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو مغفل کا لفظ ہے فا مشدد کے ساتھ ہے، اور فا اس پہ فتح ہے، اور اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی مغفل پڑھا جائے گا۔ ابن عبید المزنی جو ابو عبد الرحمن البصری کے نام سے معروف ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں، اور ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی سعادت حاصل کی تھی۔ پھر بصرہ میں تشریف فرما ہوئے اور آپ سے 43 روایات منقول ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ نقبائے صحابہ میں سے تھے۔ سن 57 ہجری میں یا سن 60 ہجری میں انتقال فرمایا۔ روات حدیث میں ایک نام حضرت ایوب سختیانی کا آیا تھا، تو ان کا کچھ تعارف دوسری شرح مشارق الانوار الوہاجہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک بڑی شخصیت ہیں، اس لیے ان کے احوال قدر تفصیل سے ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ اس صفحے پر آپ ان کے احوال دیکھ سکتے ہیں۔ علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ ان سے 800 احادیث منقول ہیں، جبکہ ابن علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ ان سے 2000 احادیث منقول ہیں۔ ان کے مزید احوال آپ اس صفحہ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ امام شعبہ نے ان سے کسی حدیث سے متعلق دریافت کیا تو ایوب سختیانی فرمانے لگے مجھے اس سے متعلق شک ہے۔ فقال لہ، تو شعبہ نے کہا آپ کا شک مجھے زیادہ محبوب ہے آپ کے علاوہ کے یقین سے، یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ اس محدث کے مقابلے میں یہ فرمائیں کہ مجھے اس بات میں تردد اور شک ہے، تو یہ آپ کا شک دوسروں کے یقین پر راجع ہوگا۔ وقال مالک کان من العالمین العاملین الخاشعین، 3 صفات بیان کی کہ وہ عالم تھے، عامل تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ابن علیہ کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی سن 66 ہجری میں یا 68 ہجری میں پیدا ہوئے اور 131 ہجری میں وفات پائی، اور اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات 125 ہجری میں، اور بعض نے کہا کہ 124 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور اس کتاب یعنی سنن ابن ماجہ میں ان کی 55 روایات موجود ہیں۔ اس سند کے روات میں سے ایک اور بڑا نام حضرت سعید ابن جبیر کا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابو عبداللہ الکوفی کے نام سے معروف ہیں، ثقہ ہیں، ثبت ہیں اور فقیہ ہیں۔ اس صفحے پر بھی ان کے احوال ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یعقوب قمی یہ جعفر ابن ابی المغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب اہل کوفہ ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے الیس فیکم ابن ام الدہما، کہ تمہارے درمیان ابن ام دہما یعنی سعید ابن جبیر موجود نہیں ہیں، یعنی جب وہ موجود ہیں تو پھر میرے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آپ لوگ کیوں آتے ہیں۔ یہاں آپ مزید احوال بھی ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اس صفحے پر ان کا وہ واقعہ
جو حجاج بن یوسف کے ساتھ پیش آیا تھا اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس صفحے پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے انہیں سن 95 ہجری میں قتل کیا اور اس وقت ان کی عمر 49 سال تھی، اور پھر ان کی شہادت کے چند دنوں کے بعد ہی حجاج بن یوسف بھی مر گیا تھا۔ آگے اس سند کے چھٹے راوی سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ابن عبد غنم کے نام سے معروف ہیں۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ عبد ابن نہم ابن عفیف ابن اسحم بن ربیعہ بن عدی ابن ثعلبہ بن ذؤیب۔ بعض ان کا سلسلہ نسب یوں بیان کرتے ہیں: دوید ابن سعد ابن عدہ ابن عثمان ابن عمرو ابن عد ابن طابخہ المزنی۔ آپ کی کنیت ابو سعید اور ابو زیاد نقل کی جاتی ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے امام یحییٰ ابن معین سے نقل کیا ہے کہ ان کی کنیت ابو زیاد تھی۔ آپ کی کئی اولادیں تھیں، ان میں سعید، زیاد یہ مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، بصرہ میں رہائش پذیر ہوئے اور غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والوں میں سے ایک تھے اور بیعت رضوان میں بھی حاضر تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان 10 لوگوں کی جماعت میں شامل تھے جن کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو دین کی تعلیم سے بہرہ کریں، اور انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلے شخص تھے جو تستر شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا تھا اور سن 59 ہجری تھا۔ مسدد کہتے ہیں کہ ایک قول سن 60 ہجری کا بھی ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیں، تو پھر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان سے 43 روایات منقول ہیں۔ اس کتاب میں 14 روایات ان کی ہیں۔ آئیے اب ہم اس سند کے لطائف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سند کا پہلا لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی کی خماسیات میں سے ہے۔ دوسرا لطیف نقطہ اس سند کا یہ ہے کہ اس کے سارے روات جماعت محدثین کے روات ہیں، سوائے امام ابن ماجہ کے دونوں استادوں کے۔ تو ان دونوں استادوں کے سلسلہ میں امام ابن ماجہ متفرد ہیں۔ کون سے 2 استاد؟ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابن ماجہ نے اپنے 2 اساتذہ کرام کا نام لیا ہے۔ حدثنا احمد بن ثابت الجحدری، یہ ایک ہیں، اور دوسرے ابو عمرو حفص ابن عمرو ہیں۔ تو یہ 2 اساتذہ کرام ایسے ہیں کہ باقی محدثین ان سے روایات نقل نہیں کر رہے، فقط تفرد بہما۔ تو اپنے ان 2 اساتذہ میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں، باقی ان اساتذہ سے اوپر سند میں جن محدثین کا تذکرہ ہے ان مشائخ عظام سے دیگر محدثین نے روایات نقل کی ہیں۔ تیسرا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس سند میں بصرہ سے تعلق رکھنے والے راویوں کا تسلسل ہے، سوائے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہ وہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ چوتھا لطیف نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے بھی روایت کرتے ہیں۔ پانچواں لطیف نقطہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ اس نام میں منفرد ہیں، لہذا کتب صحاح ستہ میں ان کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے جن کا نام ایسا ہو۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی الفیۃ الحدیث میں یہ شعر نقل کرتے ہیں: والد عبد اللہ قل مغفل منفرد ومن سواہ معقل۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں منقول ہے انہ کان جالسا الی جنبہ ابن اخ لہ، کہ ان کے ایک بھتیجے ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ ان بھتیجے کا نام کیا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس بھتیجے نے کیا کیا؟ فخذف، اس نے اچانک ایک
کنکری پھینکی۔ اب اس کنکری پھینکنے کی مختلف صورتیں ہیں، محدثین نے اس کے مختلف تفصیلات ذکر فرمائی ہیں۔ یہاں اس صفحے پر آپ اس کی بہت ساری صورتیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ہے خذف اور ایک ہے مخذفہ۔ مخذفہ وہ ہے جس کے اندر پتھر کو رکھ کر پھینکا جائے، یعنی ہماری زبان میں جس کو غلیل کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ خذف کی صورت کو دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی سبابہ شہادت کی انگلی کے بیچ میں یہاں پہ وہ کنکری رکھی جائے اور اس انگوٹھے کے ذریعے دائیں ہاتھ کی سبابہ کے ذریعے اس کنکری کو پھینکا جائے۔ یہ ایک معروف صورت ہے جس کا شراح ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح پھینکنے کو خذف کہا جاتا ہے، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اپنے انگوٹھے کے ناخن کے اوپر رکھ کر اور شہادت والی انگلی کا سہارا دے کر کنکری کو اچھالنا یہ خذف کہلاتا ہے، یا دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بیچ میں کسی کنکری کو پکڑ کر پھینکنا یہ خذف کہلاتا ہے۔ تو بہرحال خذف کی تفصیل میں کافی وسعت محدثین نے نقل کی ہے۔ تو جب ان کے بھتیجے نے وہ کنکری پھینکی تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بھتیجے کو خذف سے منع کیا اور اپنے بھتیجے کو ناصحانہ انداز میں فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ شارح فرماتے ہیں عنہا کی جو ضمیر ہے یہ مؤنث کی ذکر کی گئی، اور اس کی تعویل یہ کی کہ اس ضمیر کا مرجع خذفہ ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے خذفہ سے منع فرمایا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں نہا عن الخذف کے الفاظ ہیں۔ اب پہلے منع فرمایا، پھر اس ممانعت کی علت بھی بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیوں فرمایا ہے۔ انہا لا تصید صیدا، کہ یہ کنکری کسی شکار کو شکار نہیں کر سکتی، ای لا تقتلہ، کہ اگر اس کنکری کے ذریعے آپ شکار کرنا چاہو، کسی پرندے کو مارنا چاہو، تو جس طرح آپ پھینک رہے ہو اس طرح سے تو پرندے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ آگے یہاں شارح نے تصید صیدن اس کی تفصیل بیان کی کہ یہ صیدن مفعول مطلق ہے، اور یہ لا تصیدو کون سا باب ہے اس کی تفصیل میں چلے گئے۔ یہاں چونکہ لا تصیدو صیدن کا لفظ آیا تھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ نکتہ آئے کہ شاید یہاں شکار کی ممانعت ہے۔ تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے نقل کیا کہ محلب کہتے ہیں اباح اللہ الصید علی صفت، کہ اللہ تعالیٰ نے شکار کو ایک مخصوص طریقے پر مباح کیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 94 انہوں نے پیش کی، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ وہ شکار جن تک تمہارے ہاتھ پہنچیں اور تمہارے نیزے پہنچ جائیں۔ آگے یہاں شارح نے بندوق کا تذکرہ کیا کہ بندوق سے کیا جانے والا شکار اس کا کیا حکم ہے۔ تو دوسری وجہ ممانعت کی یہ فرمائی وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا، کہ اس کنکری سے نہ تو کوئی شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ آگے یہاں شارح نے تنکی سے متعلق صرفی تحقیق بیان کی کہ یہ لا ینکا وہ محموز ہے، اور بعض نے لا ینکی اس کو ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّهَا أَيَّ الْخَزَفَةُ تَكْسِرُ السِّنَّ، کہ اس کنکری سے دو نقصان ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے منہ پہ لگے تو اس سے دانت ٹوٹ جائے گا، اور دوسرا نقصان کیا اس سے ہو سکتا ہے؟ وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ، کہ یہ کنکری کسی کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے، اسے آنکھ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور دانت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ کنکری کسی شکار کو قتل نہیں کر سکتی۔ یہاں شارح نے تفقع العین میں تفقع کی تفصیل بیان کی، فقعت العین افقعها، کہ یہ فقع محموز ہے۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں قالا، اور مراد راوی ہیں، اور راوی سے مراد ظاہر ہے
حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی ہیں، فعادا ای رجع، لوٹا ان کا بتیجا، فخذف، اور وہ پھر کنکری پھینکنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، احدثک، میں تمہارے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ثم عدت، تم پھر ایسا کر رہے ہو میرے منع کرنے کے باوجود۔ تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی سخت بات ارشاد فرمائی، لا اکلمک ابدا، میں تیرے ساتھ اب کبھی بھی بات نہیں کروں گا، لمخالفتک السنت، چونکہ تم نے سنت کی مخالفت کی، یعنی حدیث پاک کو توجہ سے سنا بھی نہیں، اور اگر بالفرض سنا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس حدیث پاک میں جو حکم دیا گیا اس کے خلاف عمل کو تم نے اختیار کیا، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ اب کلام نہیں کروں گا۔ اس حدیث پاک کی مزید تشریح ہم اپنے اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک کی جتنی تشریح ہم نے پڑھی ہے اس سے متعلق یہ ایک سوال موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے کنکری پھینکنے سے کس کو منع کیا تھا؟ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔